مسیح میں یگانگت۔ جب ہم مخلصی سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور خدا کے خاندان میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے اور مسیح میں ایک متحد بدن کے طور پر کام کرنا ہے۔ میں ہوں یمنا۔ جیسا کہ ہم یہاں یوحنا کی انجیل میں اگلے واقعے کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ یسوع مسیح نے کہا اس کی تصدیق پورے صحیفے میں، پورے نئے عہد نامے میں ہوئی ہے۔ وہ یسوع مسیح کی کلیسیا کو ترتیب دے رہا ہے، یسوع مسیح کے بدن کے لیے۔ اور غور کریں کہ یہ ایک استارے کے تناظر میں ہے، جہاں یسوع مسیح نے کہا کہ وہ چرواہا ہے اور وہ ایک غلے کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ اسی لیے آیا تھا۔ یوحنا 10 باب اس کے 14 سے 16 آیت میں یسوع مسیح نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں۔ اب یاد رکھیں، وہ یہودیوں سے بات کر رہا ہے، وہ اپنے شاگردوں سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ہم میں سے بہت سے غیر ایماندار، ہم میں سے بہت سے، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا، نہ یہودی نہ یونانی۔ اب اگر آپ دوبارہ یوحنا کی انجیل کے آغاز میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہاں ایک اور تعلق ہے، جہاں یوحنا ان کہانیوں کو بیان کر رہا ہے جو اس نے لکھا تھا۔ مثال کے طور پر یوحنا 1 باب اس کی 11ویں آیت میں مندرجہ ذیل ہے، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ اسرائیل کی قوم کا حوالہ دے رہا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، یہودی اور غیر قوم دونوں، اور آئیے یاد رکھیں کہ پہلی کلیسیا بنیادی طور پر یہودی تھی، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا یعنی غیر قوموں سمیت، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور یسوع مثال دے رہا ہے جب وہ کہتا ہے، میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ کھانے کی نہیں۔ وہ اس سے آگے کہتا ہے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ دیکھیں، یسوع مسیح پہلے سے ہی یہاں اس مرحلے کو بھی ترتیب دے رہا ہے جو اعمال اس کا 1 اور 8ویں میں ارشاد عظیم کی توسیع ہے۔ سب کے لیے ایک پیغام، کیونکہ یہ وہی ہے جو اس نے آسمان پر واپس جانے سے پہلے وہاں کھڑے اپنے شاگردوں سے کہا تھا۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں، تم بنیادی طور پر یہودیوں کے ساتھ یہیں سے شروع کرو گے۔ تمام یہودیہ بنیادی طور پر یہودی برادری کے ساتھ، اور سامریہ وہ سامری جن سے یہودیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، پوری دنیا میں غیر قومیں۔ ایک بار پھر یسوع مسیح پوری دنیا تک پہنچنے کے لیے ایک حکم دے رہا ہے، اور یہاں یوحنا 10 باب میں جب وہ اپنے پاس موجود دوسری بھیڑوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ بنیاد بنا رہا ہے۔ اب یہ دلچسپ ہے کہ پولس غیر قوموں کے لیے عظیم رسول بنا، جو ایک معجزہ تھا، کیونکہ وہ ہر اس شخص سے نفرت کرتا تھا جو مسیح کے پیچھے چلتا تھا، یہودی اور غیر قوم دونوں۔ لیکن خدا نے اسے غیر قوموں کے لیے عظیم رسول ہونے کے لیے بلایا، اور اس نے افسس میں کلیسیا کی بنیاد رکھنے میں مدد کی۔ لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا، اور یسوع مسیح اور پولس نے انہیں واپس لکھا۔ اور غور کریں کہ اس نے افسیوں 4 باب 1 سے 6 آیت میں کیا لکھا، کیونکہ افسس کی کلیسیا میں اور غالباً ایشیا کی دوسری کلیسیاؤں میں وہ ایک مسئلے کے شکار تھے، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ مسئلہ کیا ہے۔ جب پولس نے اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ بتایا، وہ کہتا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں، وہ تمام ایماندار لوگ جو وہاں افسس اور پوری ایشیائی دنیا میں ہیں، کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ اب پولس کس سے مخاطب ہے؟ دیکھیں، وہ آگے کیا کہتا ہے، ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ وہ یہودی اور غیر قوم دونوں کے ایمانداروں سے کہہ رہا تھا، اب ہم ایک ہیں۔ اب جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ اس نے افسیوں کے باب 2 میں کیا لکھا ہے، تو آپ کو ایک سراغ ملتا ہے۔ اس نے باب 4 میں ایسا کیوں کہا؟ غور کریں،
اگلے زمانے میں وہ یہ لکھتے ہوئے کہتا ہے، مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ وہ خاص طور پر غیر قوموں کی ایمانداروں سے بات کر رہا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا مسیح کے ساتھ ویسا تعلق نہیں ہے جیسا کہ یہودی ایمانداروں کا ہے۔ اور اسی طرح پولس وضاحت کرتا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ وہ کون ہیں جو قریب تھے؟ یہودی، جن کے پاس عہد تھے، جن کے پاس شریعت تھی۔ وہ افسیوں 2 اس کی 17ویں اور 21ویں آیت میں کلام مقدس کے اگلے حصے میں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اس جوہر میں وہ کہہ رہا تھا، ہم ایک خاندان ہیں، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے یعنی غیر قومیں اور انہیں جو نزدیک تھے یعنی یہودی، دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ ہم ایک خاندان ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں۔ وہ کلیسیا کی بنیاد رکھ رہا تھا، مسیح کا بدن۔ تو وہاں افسیوں میں وہ کہتا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ زبردست بیان یہ کہہ کر ختم ہوتا ہے۔ اسی میں ایک عمارت یعنی ستارہ استعمال کرتے ہوئے مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا کر رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، کلیسیا کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اب جب کلیسیا پیدا ہوئی تو کیا ہوا؟ یہ بنیادی طور پر ایک یہودی کلیسیا تھی۔ یہ یروشلم میں ہوا، اور پھر ہم بہت جلد دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو اس حقیقت کو قبول کرنے میں بہت مشکل پیش آئی کہ یہ خوشخبری غیر قوموں کے لیے تھی، اور یہاں تک کہ پطرس، یہودیوں کا عظیم رسول، اپنی خدمت کے پہلے 5 سالوں تک یقین نہیں رکھتا تھا کہ غیر قوموں کو بچایا جا سکتا ہے۔ وہ کتنا متعصب تھا، وہ اپنی سوچ میں کتنا الجھا ہوا تھا۔ اور اس طرح آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ایک غیر قوم کرنیلیس سے ملنے گیا تو کیا ہوا؟ اور خدا کی روح اس کے سارے گھرانے پر نازل ہوئی، اور اس تجربے کے نتیجے میں آپ یاد رکھیں، یہ پینتیکوست کے 5 سال بعد کی بات ہے۔ یہ ہے پطرس کا اعتراف، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت تک اس کا خیال تھا کہ خدا نے طرفداری ظاہر کی ہے، اب وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے، وہ کہتا ہے بلکہ ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا اور راستے بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ یہ کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا۔ ہاں، ہمیں پیغام ملا۔ ہمیں پیغام کیوں ملا؟ تاکہ ہم اسے پوری دنیا کے ساتھ بانٹ سکیں۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت یعنی جو سب کا خداوند ہے، صلح کی خوشخبری دے۔ اور یہ بالکل وہی ہے جس کی تعلیم یسوع مسیح دے رہا تھا جب اس نے کہا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں۔ اور اسی لیے میں آپ کو ایک اصول دیتی ہوں جو بہت اہم ہے، اور مجھے صرف اس اصول کو دہرانے دیں، اور پھر میں آپ کو عملی اطلاق کے لیے سوال دوں گی۔ جب ہم خلوص نیت سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور خدا کے خاندان میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے اور مسیح میں ایک متحد بدن کے طور پر کام کرنا ہے۔ اور یہاں وہ سوال ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کچھ مسیحیوں کے لیے دوسرے ایمانداروں کو قبول کرنا مشکل ہے جو نسلی اور ثقافتی طور پر ان سے مختلف ہیں؟ ویسے میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی چیز سکھائی جائے جو تعصب پر مبنی ہے تو وہ ہماری شخصیت کے تانے بانے کا حصہ بن سکتی ہے، اور ہم دراصل اس جذباتی، نفسیاتی، ذہنی استعداد کے ذریعے کلام مقدس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری قوم کے ابتدائی حصے میں کچھ مسیحیوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے لفظی طور پر کلام مقدس کو غلامی کی حمایت کے لیے استعمال کیا، جس کی مذمت بائبل مقدس کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، تعصب ہمیں ایسی چیزوں کو دیکھنے پر مجبور کر سکتا ہے جو وہاں نہیں ہیں، اور ہم اس کی تشریح اور اپنے تعصبات، اپنے جذباتی اور فکری پس منظر کی روشنی میں کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں اس سے حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پطرس رسول کے ساتھ ہوا تھا، یہ نئے عہد نامے کے مسیحیوں کے ساتھ بھی ہوا، اور پولس نے اسے مخاطب کیا۔ میرے اپنی ذاتی تجربے میں میری پرورش ایک مذہبی برادری میں ہوئی۔ مجھے سکھایا گیا کہ صرف ہمارے پاس سچائی ہے۔ اب میں اس جگہ پر آئی جہاں مجھے احساس ہوا کہ میرے ذہن میں یہ درست نہیں،
لیکن جیسا کہ میں ایماندار بننے کے بعد پیچھے دیکھتی ہوں، مجھے یہ سمجھنے میں تقریباً 5 سال لگے کہ میرے دل کی گہرائیوں میں اب بھی سوچتی تھی کہ ہم اس مذہبی پس منظر کی وجہ سے بہتر ہیں۔ یہ مذہبی برادری، اگرچہ میں اپنے ذہن میں جانتی تھی، مجھے احساس نہیں تھا کہ یہ تعصب ہی تھا، اور خدا کو اس وقت تک میرے دل کے ساتھ اس تعلق سے نمٹنا پڑا جب تک میں اسے نہ دیکھ سکوں۔ مجھے اس حقیقت سے تسلی ملتی ہے کہ ایک لحاظ سے پطرس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اور پھر بھی خدا نے اسے پہلے 5 سال تک استعمال کیا، لیکن اسے واقعی اپنے تعصب سے نمٹنے کی ضرورت تھی۔ خدا کو اس تعصب سے نمٹنے کی ضرورت تھی اس سے پہلے کہ وہ اسے استعمال کر سکے۔ تو آئیے سمجھ لیں کہ تعصب بہت گہرا ہو سکتا ہے، اور خدا کے منصوبے میں تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم واقعی مسیح میں ایک بدن ہیں، نہ یہودی نہ یونانی، مرد یا عورت، قید یا آزاد، مسیح میں ہم ایک ہیں۔